سے بیٹھنے کے لیے, کمفرٹیبل بیٹھنے کے لیے سب میں سے پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو کر کے آلتی پالتی باتوں میں یہ ادب کے خلاف ہے. کیونکہ جب آپ پیچھے گئے تو پیچھے سب نے اس کے منہ سے اپنی پیٹھ لگا, یہ چیز اسے ناگوار ہو سکتی. لہذا جسے چاہیے وہ آگے بڑھ کر بیٹھے, سب سے آگے نکلو اور آگے بیٹھو. آگے نکلنے میں آپ کا منہ اگلے والے کی پیٹھ سے لگے گا, آپ کا منہ لگے گا تو آپ نے تو خود لگایا. اس لیے یہ بیٹھنا جسے بہت آگے بڑھ کر کے بیٹھ رہے, یہ پیچھے بیٹھ کر بیٹھتے ہیں, یہ ادب کے خلاف ہے. پیچھے والے کو ناگواری ہو سکتی, تکلیف ہو سکتی ہے اسے. اس کے بعد کام نہیں چلے گا, چلے لاؤ. بعض باتیں ادب کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, مگر اس کا لحاظ کرنے سے معاشرے میں خوبی پیدا ہوتی ہے, اور ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو بد مزگی پیدا ہوتی ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. دوسری بات جو ہمارے یہاں ایسی جڑ پکڑ گئی ہے, رواج جیسا ہو گیا ہے, اور پہلے بھی میں نے گزشتہ سالوں میں بھی اس پر بار بار تفصیلات بیان کی ہیں کہ تکبیر شروع ہونے سے پہلے کسی کا کھڑا ہونا درست نہیں, نہ امام کا نہ مقتدیوں. کوئی کھڑا نہیں ہوگا. تکبیر کہنے والا تکبیر شروع کرے گا, اس کے بعد امام صاحب بھی کھڑے ہوں گے, مقتدی بھی کھڑے ہوں گے. یہ مسئلہ ہے, اس پر ہمارے یہاں عمل ختم ہو. دلیلیں بہت ساری ہیں. سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ تکبیر کو عربی میں کہتے ہیں اقامہ. یہ جو تکبیر کہتے ہیں یہ تو ہمارے اردو کی اصطلاح ہے, کیونکہ اردو میں تکبیر شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے, تو اسی اللہ اکبر سے نام رکھ دیا تکبیر. اردو عربی میں یہ معنی ہے, عربی میں اس کے لیے لفظ ہے اقامہ, اور اقامہ کے معنی ہے کھڑا کرنا, اٹھانا. تو یہ جو تکبیر کہنے والا تکبیر ہے, وہ تکبیر کے ذریعے سے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے. ابھی تکبیر تو شروع نہیں ہوئی, اقامہ تو شروع نہیں ہوا, کس نے کھڑا کیا جو آپ کھڑے ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے, جب کسی نے کھڑا نہیں کیا تو کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہ جو برا طریقہ, غلط طریقہ چل پڑا ہے, اس کی وجہ دو چیزیں. ایک تو ہمارے یہاں نمازوں کی ٹائمنگ کر دی گئی, ظہر اتنے بجے, عصر اتنے بجے, مغرب میں تو ٹائمنگ کم ہوتی, عشاء سے. یہ جو ٹائمنگ کر دی گئی, آج عرب ممالک میں چلے جاؤ, نمازوں کی کوئی ٹائمنگ نہیں. آپ حج میں جائیں گے, آپ کو سب کو اندازے ہوں گے, وہاں حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ میں گھڑی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اور گھڑی سے کوئی مداری ہی نہیں ہے, اذان ہو آپ چل دیجیے. اور ایسا ہی ہر مسجد میں ہے, عرب ممالک میں ہر مسجد میں ہے, اذان ہوئے فوراً چلی. مؤذن جب دیکھے گا کہ امام صاحب آ گئے اور لوگوں کی کافی مقدار آ گئی, تب مؤذن تکبیر شروع کر دے. مؤذن کی اختیار میں کوئی ٹائم مقرر ہے, وہ دو چیزیں مؤذن دیکھتا ہے, امام صاحب آ گئے یا نہیں, اویلیبل ہے یا نہیں, اور امام صاحب آ گئے. لوگ جتنے آیا کرتے ہیں کافی مقدار آ گئی یا نہیں, آ گئی تو تکبیر شروع کر دے. کبھی دیکھا اس نے کہ امام صاحب نہیں آئے تو تھوڑی دیر انتظار کر. کبھی دیکھا اس نے کہ لوگ ابھی پورے نہیں آئے تو لوگوں کا تھوڑا انتظار کرے گا تاکہ لوگ آ جائیں. عرب ممالک میں نمازوں کی کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے, وہاں اذان کا ٹائم ہے, اور اذان کا ٹائم مؤذن جانتا ہے. اور جب وہ اذان کا ٹائم ہوگا وہ اذان ہوگی, اور اذان ہوتے ہی فوراً آپ مسجد میں چلیے. اور جب مؤذن دیکھے گا کہ اب لوگ آ گئے تو تکبیر کہے گا, نماز شروع. ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ نمازوں کے ٹائم کر دیے, اور ایسے ٹائم کر دیے منٹوں سیکنڈوں کے اعتبار سے کہ لوگ 5 سیکنڈ بھی اگر امام وہاں وضو کر رہا ہے تو اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں. اب گھڑی امام ہے, امام صاحب امام نہیں, تو ایسی ٹائمنگ ہو گئی. اچھا, پھر لوگ اس طرح خیال کرتے ہیں کہ ایسا ٹائم کرنے سے لوگ نماز میں زیادہ شریک ہوں گے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگ ہے اس نے لوگوں کو جمع سے پیچھے کر دیا.
بعض نئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے یہاں بیان کیا کریں کہ جب سے یہ گھروں میں فریج آ گئے تب سے قربانیوں کے گوشت میں سے غریبوں کا حق گیا۔ کیوں؟ سارا بکرا فریج میں بھر دی۔ جب سے یہ فریج گھروں میں آ گئے، بیچارے غریبوں کا حق قربانی کے گوشت میں سے گیا۔ ایسے ہی جب سے ہاتھوں میں گھڑیاں آ گئی، مسجد میں جلدی پہنچ کر کے نماز کے انتظار میں مسجد میں ٹھہرنا، جس کا حدیثوں میں بڑے فضائل آئے ہیں، وہ سب گیا۔ اب تو آپ نہیں کرتے 5 منٹ اور کیا کر رہا ہے؟ کوئی کام نہیں کرے، کوئی کام میں مجبور ہو، چلو ٹھیک ہے، نہیں گپ کر رہے ہیں، دیکھ ابھی 5 منٹ، ابھی 3 منٹ، لاسٹ منٹ پر چلیں گے، اور لاسٹ منٹ پر چلیں گے تو وضو کرتے کرتے 2 رکعتیں چلی جائے۔ تو یہ گھڑیاں اور یہ وقت کی تعین نے فائدہ نہیں پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے۔ جو اذان ہوتے ہی مسجدوں میں جانے کا رواج تھا اور پہلے پہنچ کر کے سنتیں پڑھ کر کے نماز کے جماعت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا، رکے رہنا، جس کے حدیثوں میں بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ سب سلسلہ ختم۔ اب تو آپ کسی بھی نماز میں، یہاں کا تو میں نہیں بتاتا، یہاں کی تو صورت حال ہی تھوڑی مختلف ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ کسی مسجد میں نماز شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے جائیں گے مسجد میں کوئی نہیں، مؤذن بھی اذان دے کمرے میں سو گئے، مؤذن بھی نہیں۔ جب 5-7 منٹ رہیں گے اب لوگ آنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے اذان دی ہے، اذان میں لوگوں کو بلایا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اور کوئی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ سب جانتے ہیں کبھی جا کر وہ نقطے مارنے کا فائدہ بھی، آدھا گھنٹے کے بعد نماز ہوگی۔ یہ جو ٹائمنگ ہے اس نے نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو گھڑیاں نہیں، آج گھڑیوں کا دور ہے، اور ہم سے زیادہ گھڑیاں عربوں کے پاس ہے، مگر عربوں کی یہاں کوئی ٹائمنگ نماز کی نہیں۔ اذان کا وقت مقرر ہے، مؤذن جانتا ہے، وہ اذان دے گا، اس میں مؤذن کا اختیار۔ حدیث شریف میں ہے المؤذن املک بالاذان، اذان دینے والا اذان دینے میں ڈکٹیٹر ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، امام صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کمیٹی کے صدر صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس ٹائمنگ ہے اوقات کی، نماز کا وقت ہو گیا وہ اذان دے۔ پھر تکبیر کب کہے گا؟ تکبیر میں وہ آزاد نہیں، ڈکٹیٹر نہیں، تکبیر کہنے میں امام ڈکٹیٹر، والامام املک بالعقاب، تکبیر میں امام ڈکٹیٹر۔ جب امام اویلیبل ہوگا تب وہ تکبیر کہے گا، امام کا اشارہ پائے گا تب مؤذن تکبیر کہے گا، اس کے بغیر نہیں۔ امام صاحب آئے ہیں مگر وضو کر رہے ہیں، مؤذن بیٹھا رہے گا۔ امام صاحب آئے ہیں مگر ان کی سنتوں کی نیت بن رہی، مؤذن بیٹھا رہے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ ہاں امام صاحب اویلیبل ہیں اور وہ نماز پڑھانے کے، تب وہ کھڑا ہو کر تکبیر شروع کرے گا، اور جب تک وہ تکبیر شروع نہیں کرے گا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، نہ مقتدی نہ امام۔ اور فقہ کی کتاب ہے تحتوی علی المراقی، اس میں یہ جزیہ صراحتاً موجود ہے، پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ تکبیر سے پہلے کھڑے ہو جانا اور کھڑے کھڑے تکبیر کا انتظار کرنا یہ مکروہ۔ دارالعلوم دیوبند میں بڑے مفتی صاحب تھے، حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری رحمت اللہ علیہ، جو میرے استاد تھے، میں نے فتوے کا کام انہی سے سیکھا۔ وہ دارالعلوم کی 5 مسجدیں، دارالعلوم دیوبند میں 5 مسجدیں نماز ہوتی، ان میں ایک جو سب سے پرانی مسجد ہے، جہاں دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا سبق ہوا ہے اور جہاں انار کا درخت تھا اس کے نیچے استاد نے پڑھانا شروع کیا تھا، وہ مسجد چھتا کہلاتی ہے۔ اس مسجد چھتا میں جمعہ کی نماز حضرت مفتی صاحب پڑھاتے، مفتی مہدی حسن صاحب قدس سرہ، امام تو طالب علم ہوتا ہے لیکن جمعہ حضرت پڑھاتے۔ تو میں ایک مرتبہ بارہا
میں نے وہاں طالب علم کے زمانے میں جمعہ پڑھا ہے، حضرت منبر پر خطبہ دیتے، خطبہ دے کر وہیں کھڑے رہتے تھے اور تکبیر کہنے والا فوراً تکبیر شروع کرتا، لوگ کھڑے ہوتے تھے اور تکبیر ختم ہوئی، تمام صفیں درست ہوئی، وہاں سے حضرت منبر پر ہی کھڑے ہیں اور منبر پر سے ساری مسجد کو دیکھتے تھے اور ہدایت کرتے تھے، ارے وہ 5ویں صف میں جگہ خالی ہے، کیوں خالی ہے، بڑھو۔ ایسا وہیں منبر پر کھڑے ہوئے ساری مسجد کو دیکھ کر صفیں درست ہو گئی، اب نیچے تشریف لا کر کے نماز شروع کرتے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، لہذا امام جو صفوں کو وقت کرے گا وہ تکبیر ختم ہونے کے بعد کرے گا، اور اس میں چاہے کتنا ہی فاصلہ گزر جائے، آدھا منٹ 15 سیکنڈ جو بھی فصل ہو، صفیں درست دیکھنا، درست کرنا، جہاں ہدایت کی ضرورت ہے اسے ہدایت دینا، ملنا ہو، ہٹنا ہو، آگے بڑھنا ہو، پیچھے بڑھنا ہو، یہ ساری ہدایات امام صاحب کو تکبیر ختم ہونے کے بعد دینی۔ حدیث شریف میں یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ لا تقوموا حتی ترونی، جب تک آپ حضرات مجھے نہ دیکھ لیں کھڑے نہ ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی جو کمرے تھے وہ مسجد سے لگے ہوئے تھے، تو حضرت بلال جب اذان کا وقت ہوتا تھا اذان دے دیتے، تکبیر کے لیے جا کر حضور کو اطلاع کرتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، اور جب وہ اطلاع کی اور حضور اندازہ کر لیا کہ حضور تیار ہے، سنت وغیرہ سے فارغ ہیں، تو آ کر وہ تکبیر شروع کر، تکبیر شروع کرنے کے بعد تکبیر لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تکبیر ختم ہوئی، حضور کمرے میں سے تشریف نہیں لائے۔ کیوں نہیں تشریف لائے؟ حضرت بلال نے تو گھر سے باہر اعلان کیا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تشریف لے آئے، اندر حضور کی سنتوں کی نیت بن رہی۔ حضرت بلال کو تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اعلان کر کے آ کے تکبیر شروع کر دی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور کو وضو فرمانی ہے تو تکبیر شروع ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، اس کے باوجود حضور تشریف نہیں لاتے تھے کسی وجہ سے۔ ایسی صورت میں حضور نے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ تکبیر شروع ہونے پر بھی کوئی کھڑا نہ ہو۔ حضور نے یہ ہدایت دے رکھی ہے، حدیث بخاری میں ہے، لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھو کھڑے مت ہو۔ معلوم ہوا کہ تکبیر اگر امام مسجد میں اویلیبل نہیں ہے، کمرے میں ہے، کس حال میں ہے معلوم نہیں، تو ایسی صورت میں تکبیر شروع ہونے پر بھی لوگ نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب امام صاحب کمرے میں سے باہر نکلیں گے اور لوگوں نے دیکھا کہ ہاں امام صاحب آ رہے ہیں، اب کھڑے ہو، کیونکہ لوگ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد میں امام صاحب نہیں آئے، ان کے اندر نیت بن رہی ہے، وہ نفلیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر انتظار کر کے پھر بیٹھ جانا پڑے گا۔ اور یہ جو ہے ہمارے یہاں گجراتیوں کے یہاں کوئی امام صاحب کو ضروری تھوڑے ہے، جو کوئی آدمی اگر نہیں کوئی امام ضروری ہے، یہ امام کی ناقدر شناسی۔ پہلے جب آپ امام رکھیں تو ٹھوک بجا کر بڑھیا سے بڑھیا دنیا کا آدمی رکھتے ہیں، لیکن جب آپ نے امام رکھ لیا تو امام کی قدر پہچان، اور لوگوں میں قدر شناسی کم ہے۔ دیکھو میں گجراتی ہوں لیکن ساری دنیا میں گھومتا ہوں اور گجرات سے باہر رہتا ہوں، اس لیے میں اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے کم امام کی قدر کرنے والے گجراتی امام کی قدر نہیں جانتے۔ دوسری قومیں گجراتیوں کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں وہ امام کی قدر کرتی ہیں اور قدر جانتی ہیں۔ ہمارے گجراتیوں میں امام کو ایک نوکر سمجھا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں، اس طرح سے بیٹھنا یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف۔ پتلون پہنے ہوئے ہوں چلو ٹھیک ہے، تو آپ تو شلوار پہنے ہوئے ہیں، تو اس لیے امام کو جب امام بناتے وقت آپ جتنا پرکھ لیں، جتنا اچھے سے آدمی ڈھونڈ لے، لیکن جب ایک بندے امام بنا دیا اب وہ امام ہے، اس کی ہر بات میں اس کا لحاظ کرنا ہے۔ اس کا اگر وہ تکبیر ہوئی اور امام کمرے میں اور نیت بن رہی ہے یا وضو کر رہا ہے، جتنا آدمی مسلح پر کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر لوگ کھڑے ہو گئے بیٹھ جائیں گے، وہ امام صاحب آئیں گے جب بھی نماز شروع ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت دے رکھی ہے صحابہ کو، لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے کمرے سے نکلتا ہوا نہ دیکھو آپ حضرات کھڑے نہ ہو، یعنی تکبیر شروع ہونے پر بھی کھڑے نہ ہو۔
جو اب قرآن و حدیث اور حضور اور صحابہ کا عمل اور طریقہ تو یہ ہے، اور ہماری صورت حال بگڑتی بگڑتی کہاں چلی گئی؟ اب ہمارا امام ہے ٹن، گھڑی میں ٹن ہو گیا، اب منتقل کرنے والے کی بھی ضرورت نہیں، امام کی بھی ضرورت نہیں، ٹن ہو گیا، باہر آدمی کھڑا ہو، اب امام ہی بن گیا، گھڑی اور ٹن امام بن گیا، اور اس کے نتیجے اور پھر وہ ٹن بھی آگے چلا گیا۔ اب تو مسجدوں میں ضرورت بے ضرورت لاؤڈ اسپیکر ضروری استعمال ہو، اب تو مسجدوں میں ضرورت بے ضرورت لاؤڈ اسپیکر ضروری استعمال۔ ہندوستان کی بات کہہ رہا ہوں، آپ یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں بھی بے ضرورت استعمال ہوتا ہے۔ فجر میں 1.5 سب موجود ہے، کیا ضرورت لاؤڈ اسپیکر کی؟ نہیں کہ رسم بن گئی، رواج بن گیا ہے، ضرورت بے ضرورت لاؤڈ اسپیکر ضروری استعمال کرے۔ اور خیر یہاں تو لاؤڈ اسپیکر اچھے بھی ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں تو اکثر و بیشتر جمعہ کے بیچ میں، نماز کے بیچ میں اتنا ہوا لاؤڈ اسپیکر خراب لاؤڈ اسپیکر سے اتنا شور کرتے کہ ساری نماز برباد۔ تو اب جب مؤذن، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ محراب کے طریقے کا الماری ہے، اس میں لاؤڈ اسپیکر رکھا ہے، وہ مؤذن اس کو کھولے گا اور کھول کر کے لاؤڈ اسپیکر کے یوں مارے گا کہ بٹن کھول کر کے بجائے گا، اور بجا کر کے امام کے مسلح پر رکھے گا، پھر جا کر تکبیر دے گا۔ لہذا اب اس کی تکبیر کا کوئی انتظار نہیں کر رہا، اب ٹن کا بھی انتظار نہیں کرتے، وہ جو لاؤڈ اسپیکر پر یوں ہاتھ مارے گا تو اب لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ایک طرف تو صورت حال یہ ہے، دوسری طرف جو بریلی والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہوا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں، پٹائی کرتے ہیں، مسجد میں پٹائی کرتے ہیں۔ یہاں تو مہذب ہوں گے، سمجھدار لوگ ہوں گے، ہمارے ہندوستان میں تو اگر کسی مسجد میں چلے گئے اور حی علی الصلاۃ سے پہلے امام یا مقتدی کھڑا ہو گیا وہیں پٹائی کرتے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ یہ بریلی والے جو ہیں، یہ بریلی والے جو ہیں وہ پکے حنفی ہیں، وہ اور ہم سے زیادہ مضبوط اور پکے حنفی ہیں۔ پھر دیوبندی اور بریلی یہ عقیدوں میں فرق سے دیوبندی اور بریلی بنے ہیں، مسائل میں ہم بھی حنفی وہ بھی حنفی، اور یہ فرقے بنتے ہیں، وہ مسائل میں نہیں بنتے، فرقے بنتے عقائد میں۔ 4 مسئلے ہیں جن میں 4 عقیدے ہیں، جن میں دیوبند اور بریلی میں اختلاف ہے، 4 عقیدوں میں۔ اس کی وجہ سے یہ 4 مسئلے 4 عقیدے ہیں، اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ابھی۔ ان 4 عقیدوں میں اختلاف کی وجہ سے یہ دیوبندی اور یہ بریلی رہا۔ اور جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، مسائل میں ہم بھی حنفی وہ بھی حنفی، اور ہم تو حنفیت میں تھوڑے ڈھیلے بھی پڑتے ہیں، وہ تو ہم سے زیادہ مضبوط آگے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو حنفی مسائل کی عبارتوں کو تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ تو بغیر سمجھے عمل کرتے ہیں۔ ان کی دلیلیں فقہ کی عبارت ہے، فقہ کی ہر کتاب میں یہ عبارت ہے کہ یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ، کھڑے ہوں لوگ حی علی الصلاۃ کے وقت، یہ فقہ میں ہے کہ کھڑے ہوں لوگ حی علی الصلاۃ کے وقت، اور جب تکبیر کہنے والا کہے قد قامت الصلاۃ تو امام نماز شروع کرے۔ یہ فقہ کی بات ہے، حی علی الصلاۃ پر لوگ کھڑے ہوں اور قد قامت الصلاۃ پر امام نماز شروع کرے۔ یہ جو عبارت ہے اس پر بریلی والے عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ کے وقت لوگ کھڑے ہوں، اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز نہیں، کسی کے لیے، امام کے لیے، مقتدیوں کے لیے، کسی کے لیے جب تک وہ حی علی الصلاۃ نہ کہہ لے کھڑا ہونا جائز نہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں اس عبارت کا مطلب آپ لوگ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر اس عبارت کا یہ مطلب ہے تو اس کے بعد والی عبارت کا کیا مطلب ہوگا کہ شروع کرے امام نماز قد قامت الصلاۃ پر، قد قامت الصلاۃ پر نماز ان کے یہاں بھی امام شروع نہیں کرتے۔ بریلیوں کی مسجد میں بھی جب کہنے والے نے، تکبیر کہنے والے نے کہا قد قامت الصلاۃ واللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے، نہیں کرتا۔ تو اگر اس عبارت کا مطلب یہ ہے تو اس عبارت کا یہ مطلب ہونا چاہیے۔
उस इबारत का मतलब वो भी और हम भी یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام مؤذن نے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ 2 مرتبہ کہہ چکا، اب امام نماز شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع کرے یعنی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس سے پہلے نماز شروع نہیں کرے گا امام۔ اگرچہ طریقہ یہ ہے کہ امام مقتدی تکبیر پوری کر لے، اس کے بعد امام صفیں درست کرے، صفوں پر نظر ڈالے، کوئی ہدایت دینی ہو ہدایت دے، اس کے بعد نماز شروع کرے، طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے جلدی نماز پڑھنی ہے تو قد قامت الصلاۃ تکبیر کہنے والے نے کہہ لیا، اب امام نماز شروع کرنا چاہے شروع کر دے، امام نماز شروع کر دے گا اور وہ تکبیر پوری کرے گا، لیکن قد قامت الصلاۃ سے پہلے نہیں کر سکتے۔ یہ اس عبارت کا مطلب ہمارے یہاں بھی اور بریلویوں کے یہاں سب کے یہاں یہی مطلب ہے، اور اسی وجہ سے بریلویوں کے یہاں بھی جیسا ہمارے یہاں تکبیر پوری ہوئی اس کے بعد ہی امام نماز شروع کرتا ہے، قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی جو عبارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ کھڑے ہونے میں تاخیر کریں تو حیا علی الصلاۃ تک تاخیر کر سکتے، اس کے بعد پھر تاخیر کرنے کی اجازت نہیں۔ لوگ کھڑے ہوں یعنی کھڑے ہو جائیں حیا علی الصلاۃ پر، یہ کہتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں حیا علی الصلاۃ پر، یعنی حیا علی الصلاۃ جب کہنے والے نے کہہ دیا اب لوگ ضرور کھڑے ہو جائیں، اب بیٹھے نہ رہے۔ کیوں؟ حیا علی الصلاۃ کے معنی ہے آؤ نماز کی طرف، اور یہ جو مؤذن تکبیر کہہ رہا ہے یہ دعوت دے رہا ہے لوگوں کو آؤ نماز کی طرف، اور دعوت دے رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور اب بھی لوگ بیٹھے بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو رہے، یہ اللہ کے داعی کی مخالفت ہے۔ یہ تو بلا رہا ہے حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، اور لوگ بیٹھے بیٹھے گپ کر رہے ہیں، مکھیاں مار رہے ہیں، اب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے داعی کی مخالفت ہے، لہذا اب بیٹھے رہنا مکروہ۔ جب حیا علی الصلاۃ اس نے کہہ دیا تو اب تو کھڑا ہو ہی جانا ہے، یہ اس عبارت کا مطلب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، یہ اس عبارت کا مطلب نہیں ہے۔ ایسے وقت میں کھڑا ہونا کہ نماز شروع کرنے سے تکبیر شروع ہو گئی اور تکبیر شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت کھڑا ہونا اس کی گنجائش ہے، یہ کام ہے جب وہ کہنے والا کھڑا کر رہا ہے تو کھڑا کرنے پر کھڑا ہونا ہے، اور یہاں تک تو کھڑا ہو ہی جانا چاہیے، اسے تاخیر نہیں کرنی۔ ہم نے جو اس عبارت کا مطلب سمجھا ہے اس کے 2 قرینے ہیں، ایک تو جو اگلا ٹکڑا ہے کہ امام قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع کرے، اس کا وہ بھی اور ہم بھی یہی مطلب دیا ہے، جو دوسرے ٹکڑے کا مطلب وہی پہلے ٹکڑے کا مطلب ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بریلی والے جو اس عبارت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہے ہی نہیں، یہ مطلب کسی فقیہ نے کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور ہم جو مطلب سمجھتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ پر کھڑا ہو ہی جانا چاہیے، یعنی اب تاخیر جائز نہیں، اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیم جائز نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب علامہ احمد طحطاوی رحمت اللہ علیہ نے در مختار کی شرح حاشیۃ الطحطاوی میں اس عبارت کا یہی مطلب لکھا۔ تو خیر بات اسی طرح چلی گئی۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ طرف نتیجن ہو گئے ہیں، یہ یہاں تک چلے گئے بریلوی کا حیا علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہو گئے تو ٹانگیں توڑ دیں، اور ہمارے لوگ اب آہستہ آہستہ بگڑتا معاشرہ یہاں تک چلا گیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، گھڑی دیکھ کر، ٹن دیکھ کر، سن کر کے، خط سن کر کے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب سب سے پہلے امام صاحب مصلی پر آئیں گے، ابھی تکبیر بھی شروع نہیں ہوئی، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا، امام صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ مصلی پر تشریف لائیں پہلے، اور پھر لاؤڈ اسپیکر تیار کر کے مؤذن کو دیں تاکہ وہ تکبیر کہے، یہ بھی امام صاحب کی ڈیوٹی ہے۔ پھر جب صفیں درست کھڑے ہو کر سب درست ہو جائیں گی تو باقاعدہ مؤذن یوں دیکھے گا، دیکھا تھا ہاں سب درست ہو گئی ہے، تب وہ تکبیر شروع کرے،
یہ گجراتیوں کی مسجدوں میں، اس ملک میں بھی اور لندن میں بھی اور گجرات میں بھی، گجرات میں بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے، اور گجراتی جہاں جہاں جن جن دنیا میں گئے ہیں سب جگہ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ یہ بریلیوں کا یہ بالکل توڑ ہے، توڑ نہیں ہے، جوڑ ہے۔ وہ بدعت میں یوں گئے تو ہم بدعت میں یوں گئے، وہ بھی بدعتی ہے، ہم بھی بدعتی۔ سنت وہ ہے جو حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور جو کتابوں میں لکھی ہے اور جو حدیثوں میں موجود ہے اس پر میرے بھائیوں ہمارا عمل نہیں ہے۔ اور یہ بات پچھلے سالوں میں بھی میں نے بہت کھول کر دی تھی، اور ایسی باتوں پر کنٹرول کرنا یہ امام صاحب کا تھا۔ لوگ تو چند دن میں بھول جائیں گے، اور پھر جیسا سلسلہ چل رہا ہے دوسری مسجدوں میں ادھر ادھر آدمی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں امام صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے مسائل میں وقتاً فوقتاً لوگوں کی توجہات منعقد کریں، گزارش کریں، ان کو ریکویسٹ کریں، صحیح صورتحال بتلائیں، اور ان کو جس طریقے سے مسنون طریقہ ہے اس کے اوپر رکھیں، اس سے ادھر ادھر نہ ہٹنے دیں۔ یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے عرض کی۔ اور اب بہت آسان ہے، ٹنگ سے 5-10 سیکنڈ پہلے تکبیر کہنے والے کو ہدایت کرو کہ تکبیر کہنے والا ہو۔ یہ 1 بجے ظہر کی نماز ہے، 1 بجنے میں 15 سیکنڈ باقی ہو تکبیر شروع کرو تو لوگ What is the correct time for iftar after Maghrib Azan or before Maghrib Azan? پتہ نہیں یہ بھائی کیا پوچھ رہے ہیں کہ مغرب کی اذان سے پہلے اور مغرب کی اذان کے بعد افطار کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ جب دادا بھائی اعلان کریں تو دعا پڑھوائیں، جب دادا بھائی دعا پڑھواتے ہیں اعلان کرتے ہیں وہ یہ کریکٹ ٹائم ہے۔ یہ اصل جو کو پوچھنا یہ ہے، سورج غروب ہو گیا، افطار کا ٹائم ہو گیا، چاہے اذان ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی، گھڑی میں چاہے کچھ بجا ہو، سورج غروب ہو جائے۔ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے جنگل میں کھڑا ہے، اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، کھیت میں دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے سورج جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، یہ ڈوب گیا روزہ افطار کرو۔ گھڑی کا کوئی منٹ کا حساب نہیں، نہ کوئی اذان کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن جہاں لوگ آبادیوں میں ہوتے ہیں اور سامنے سورج نہیں یا سامنے بادل ہے، ایسی صورت میں حساب کر کے طے کر دیا گیا ہے کہ سورج نکلتا کب ہے، طلوع کب ہوتا ہے، غروب کب ہوتا ہے، ڈھلتا کب ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شریعت نے حساب کا اعتبار سورج کے معاملے میں کیا، مون کے معاملے میں شریعت نے حساب کا اعتبار نہیں کیا۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے، مولانا صاحبان ایسے جی گئے ظہر کی نماز ٹائم ٹیبل سے پڑھیں گے، عصر کی نماز ٹائم ٹیبل سے پڑھیں گے، روزہ ٹائم ٹیبل سے کھولیں گے، شہری ٹائم ٹیبل سے کریں گے، اور عید کے لیے جب مسئلہ آتا ہے تو حساب کا اعتبار نہیں۔ کیا بات ہے ہر عبادت میں حساب کا اعتبار ہے، عید میں کیوں حساب کا اعتبار نہیں؟ یہ بات لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض غلط ہے۔ عید کا مسئلہ چاند سے متعلق، اور چاند سے متعلق جتنے احکام ہیں ان میں حساب کا اعتبار ہے، اور جو جن اوقات کا تعلق سورج سے ان میں حساب کا اعتبار ہے، اور نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کا تعلق سورج سے، طلوع غروب کا تعلق سورج سے ہے، اور سورج میں حساب کا اعتبار ہے، چاند میں اعتبار نہیں۔ پھر کوئی کہے کہ بھائی سورج میں اعتبار ہے حساب کا تو چاند میں کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ سورج ریگولر چلتا ہے، کروڑوں سال آئندہ کا ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے، کیلنڈر بنا سکتا ہے، اور سیکنڈ کا فرق نہیں ہو کیوں سورج ریگولر چلتا ہے۔ اور چاند الجوار الکنس ہے، قرآن کریم میں ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اللہ نے قسم کھائی ہے کچھ ایسے ستاروں جو چلتے چلتے پیچھے آتا ہے۔ خنس مانے جو خناس، الوسواس الخناس، وہ جو دل میں وسواس ڈال کے پیچھے آتا ہے۔ تو کچھ ستارے ہیں جو خنس ہیں، چلتے چلتے ایک دم پیچھے پڑ جاتے ہیں، کتنے پیچھے پڑ کے اللہ جانے۔
پھر چلتے ہیں، کبھی کبھی چلتے رہتے پیچھے نہیں پڑتے، الجواری، اور چلتے چلتے کن چھوٹ جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ ایسے تارے جو چلتے چلتے ایک دم پیچھے پڑتے ہیں، کبھی نہیں پڑتے، ڈوبتے ہیں جا کر۔ ایسے تارے معلوم نہیں کیا کیا ہے، چاند ان میں سے، چاند ان تاروں میں سے ہے کہ جو چلتے چلتے پیچھے پڑتے ہیں۔ کب پیچھے پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ دنیا میں سورج کے کیلنڈر کروڑوں سال کے ہر آدمی بنا سکتا ہے، اور چاند کا کیلنڈر آج تک کوئی نہیں بنا سکتا۔ آج تک چاند کا کیلنڈر کوئی بنا ہی نہیں سکا، اور جو کیلنڈروں میں چاند کی تاریخیں لکھی ہیں اس کے تو خلاف نکلتا ہے۔ کیوں؟ سورج کے اور اس فرق یہ ہے، چاند جو ہے الجوار الکنس میں ہے، یہ آگے چلتے چلتے ایک پیچھے ہٹتا ہے، اور کب ہٹے گا، کتنا ہٹے گا، کچھ پتہ نہیں کسی۔ بہرحال اچھا، پھر اس میں کی حکمت کیا کہ سورج کیوں ریگولر چلتا ہے، وہ پیچھے کیوں نہیں پڑتا، اور چاند چلتے چلتے بیک کیوں آتا ہے؟ یہ تو وائی کا تو سلسلہ کہیں رکتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سورج کا حساب کرو گے تو مہینے اپنی جگہ پر فکس رہیں گے۔ دسمبر ہمیشہ سردی میں آتا ہے، گرمی میں کبھی دسمبر نہیں آتا۔ اور چاند کا حساب لو گے تو چاند کے حساب سے پورے سال میں مہینے گھومیں گے۔ اس لیے جو احکام ایسے ہیں کہ سیزن اور موسم کے بدلنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑنا، ظہر کی نماز پڑھنی، سردی میں اور گرمی میں کیا فرق پڑتا ہے، اس کا تعلق سورج سے رکھا۔ اور وہ کہ جن کا موسم کا اثر پڑتا ہے، اگر ہمیشہ جون جولائی میں رمضان آتا رہے تو لوگ پریشان ہو جائیں، اور ہمیشہ دسمبر میں رمضان آتا رہے تو روزوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے 36 سال میں 35 سال میں 36 سال میں زمانہ راؤنڈ لے لیتا ہے۔ 36 سال میں پورا ایک سال 12 مہینے کا راؤنڈ لے لیتا ہے، 10 دن کا فرق پڑتا ہے، تو ہر زمانے میں روزہ رکھنے کی صورت پیدا ہوئی۔ دیکھو، میں جب سب سے پہلے انگلینڈ میں آیا تو 19 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، 19 گھنٹے کا روزہ، اور وہاں ہم نے 8 گھنٹے کا بھی روزہ رکھا، پچھلے سال 8 گھنٹے کا روزہ تھا۔ تو اگر ہم نے لندن میں 8 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے تو ہم نے اسی لندن میں 19 گھنٹے کا بھی روزہ رکھا، یہ 3 کا 3۔ تو روزے ایسے ہیں کہ اس پر اثر پڑتا ہے سیزن کا، اس لیے شریعت نے اس کا مدار چاند پر رکھا ہے، اور چاند کی صورت حال یہ ہے۔ اور وہ نم عبادتیں ہیں کہ جن کا سیزن کا اثر نہیں پڑتا ان عبادتوں پر، اس کا تعلق سورج کے ساتھ رکھا۔ بہرحال آپ کے سمجھنے کی بات اجمالاً یہ ہے کہ جو احکام سورج کے ساتھ متعلق ہیں اس میں حساب کا اعتبار ہے، اور جو چاند کے ساتھ جو احکام متعلق ہے اس میں حساب کا اعتبار نہیں ہے۔ اپنی آنکھ سے چاند دیکھو، رمضان کے روح اپنی آنکھ سے چاند نہیں دیکھا، شوال کے روح، اور کیوں حساب کا کیوں چاند میں اعتبار نہیں؟ وہ معلوم نہیں کب پیچھے پڑتا ہے، الکنس ہے وہ، کبھی الجوار الکنس ہے اور کبھی الجوار میں کنس ہو جاتا ہے، اور وہ کب ہوگا، کتنا پیچھے پڑے گا، کچھ نہیں معلوم، اس کا کیلنڈر بن ہی نہیں سکتا، لہذا اس کو آنکھ سے دیکھنے ہی پر اس کا مدار۔ کیا بیان شروع کیا ہے، دماغ کو قابو میں ہے، یہ چلتا ہے۔ ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پوچھ یہ رہے ہیں کہ روزے کا افطار کا مدار کس پر ہے؟ مدار ہے غروب پر، اور شہروں میں جہاں سورج چاند سے نظر نہیں آتا یہ حساب آپ کر رکھے ہیں کیلنڈروں میں کہ غروب اتنے پر ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے جب غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنے کا صحیح وقت چلا ہے۔ اذان ہونا نہ ہونا اس پر مدار نہیں، کہیں فوراً اذان ہوتی ہے اور کہیں دیر سے اذان ہوتی ہے، اذان پر مدار نہیں۔ غروب کا جو وقت صحیح لکھا گیا ہے وہ وقت ہو جائے اور گھڑیاں بھی صحیح ہوں اور احتیاط ہو۔ ایک قصہ سنو کہ بڑے مولانا حضرت تھانوی وہ مہمان آئے سہارنپور میں، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ جن کی فضائل اعمال ہے، ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب کے پاس میں، وہاں یحییٰ صاحب مظاہر ان کے شیخ الحدیث، تو ایک بڑے بزرگ کے یہاں رمضان میں مہمان آئے، عصر کے بعد دسترخوان بچھ گئے، تو مولانا یحییٰ صاحب نے حضرت تھانوی سے، حضرت تھانوی مہمان ہیں،
मेहमान से पूछा कि हजरत इस रोजा खोलने में क्या मामूल है? तो हजरत थानी ने कहा कि जब घड़ी से इफ्तार का वक्त हो जाता है उसके बाद 3 मिनट तक एहतियातन शरह सदर का इंतजार करता हूं और 3 मिनट के बाद जब शरह सदर हो जाता है बिल्कुल यकीन हो जाता है कि सूरज डूब गया तब इफ्तार करता। तो मौलाना याहिया साहब ने कहा हजरत मेरा मामूल तो और क्या मामूल है? कहा जब घड़ी से इफ्तार का वक्त हो जाता है तो ऐसा खट से इफ्तार करता हूं कि आधी रात तक ख्याल रहता है अल्लाह जाने रोजा सही हुआ या नहीं, अल्लाह जाने रोजा सही हुआ या नहीं, अल्लाह जाने रोजा सही हुआ है। घड़ी में टाइम होते ही खट से इफ्तार करता। तो हजरत थानी ने कहा इसमें झगड़े क्या बात है, आप अपने वक्त पर इफ्तार कर लें, मैं अपने वक्त पर करूं। ये सब गुफ्तगू हो रही है दस्तरखान बिछा हुआ असर के बाद, गर्मियों का रमजान है और ये दस्तरखान पर गुफ्तगू हो रही है और वहां और भी बहुत सारे खानका में तो बहुत सारे होते हैं। जब घड़ी से इफ्तार का वक्त हो गया तो हजरत मौलाना याहिया साहब ने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा लका सुनतु व बिका आमनतु अला रिज़्क़ का तो उन्होंने उठाया और सब ने उठाया और एकदम से और रमजान में गर्मियों में रमजान हो तो एक हाथ से नहीं खाता, 2 हाथ से खाता। हजरत खान भी बैठे रहे, आधा मिनट तक तो इंतजार करते रहे, आधा मिनट के बाद हजरत ने भी शुरू कर तो पूछा हजरत आपने 3 मिनट का इंतजार नहीं किया शरह सदर का? तो हजरत खान जी ने कहा मेरा शरह सदर होने तक तो दूसरा काम तो कुछ रहेगा ही नहीं।